بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے موضوعات پہ ہمارا تدریسی سیشن چل رہا ہے۔ تو پچھلے سیشنز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے علم کی بات کی۔ یہ دنیا جہان میں جتنا بھی انسان کے پاس علم ہے، یہ سارا ذاتی علم اس کی ذات کے حساب سے ہے۔ جتنی اس کی ذات کی جسامت ہے اتنا اس کے علم کی جسامت ہے۔ انسان اس دار فانی میں آیا ہے، فنا ہو جانا ہے، لہذا اس کی صفت بھی فانی ہے، یہ علم بھی فنا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ دائم ہے، قائم ہے، اس کی صفات بھی دائم ہے اور قائم ہے، اور اس کا علم اس کا صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، تو اس کی ذاتی صفات میں سے ہے، تو اس کی ذات دائم قائم ہے تو اس کا علم بھی دائم قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کچھ انسان کو دیا یہ بہت کم علم دیا ہے ہم نے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ تو ہر چیز کا علم جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم جانتا ہے۔ پھر ہم نے تھوڑی سی گفتگو اصول پہ کی۔ یہ تو بہت ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، بہت ساری کتابیں بڑی پڑی ہیں، وہ ہمارے علماء کرام نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، ہمارے مفتیان اعظام نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، اور ہمارے صوفیہ کرام نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، اللہ کے ولیوں اور فقیروں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ کتابیں یوں بھری پڑی ہیں، مختصراً صرف بیان کرنا تھا، صرف سمجھانے کے لیے۔ تو وہ اصول کے ظاہر اور باطن پہ بھی بات کی تھی، فروع کے ظاہر اور باطن پہ بھی بات کی تھی۔ تو ظاہر اصول کا کلمہ شہادت کی تعلیم ہے، اور اس کی کلمہ شہادت کے دائرہ کار میں اپنی زندگی کو ڈالنا ہے، اور اصول کا باطن یہ ہے کہ معرفت کی تحقیق کرنا ہے۔ اسی طرح فروعی علم کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ وہ اس کا ظاہر علم فروعی کا جو ہے وہ معاملات کی درستگی ہے، اور اس کا باطن یہ ہے کہ نیت کی درستگی ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ شریعت کے علم کے 3 ستون ہیں، یا 3 اصول کہہ لیں۔ شریعت کی علم کے 3 اصول ہیں۔ پہلا قرآن ہے، دوسرا سنت ہے، تیسرا اجماع ہے۔ وقت کے ائمہ بیٹھ کے، وقت کے علماء بیٹھ کے، مختلف مکاتب فکر کے علماء بیٹھ کے کسی ایک چیز پہ متفق ہوں، یہ بھی دین اسلام ہے۔ جیسے آج ہمارے ملک پاکستان میں قرآن پاک کی تعلیم تو ہر مسلک اور ہر فرقہ دے رہا ہے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور باقی جو بھی ہیں۔ شیعہ میں بھی اب آگے ہیں، کچھ دھڑے بن گئے ہیں، سنیوں میں دھڑے بن گئے ہیں، دیوبندیوں میں بھی دھڑے بن چکے ہیں، اہل حدیث میں بھی دھڑے موجود ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بٹتے جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی دکان کھولتا جا رہا ہے۔ سب قرآن کا علم بھی دے رہے ہیں، سنت کا علم بھی دے رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ شیعہ علماء کو دیکھیں، ذاکرین کو دیکھیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، بڑے ہی مفسر انداز میں، بڑی ہی باریکی سے نقطوں سے ملاتے ہوئے بات کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ ہر سننے والا اس بات پہ قائل ہو جاتا ہے کہ نہیں، بات اس کی درست ہے۔ اب جب بریلویوں یا سنیوں کی محفل میں یا ان کے پروگرام میں جائیں، وہ علماء جب اپنی شعلہ بیانی سے اور اپنے دلائل سے قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ جب پھر وہ نقطے سے نقطہ ملاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے نہیں یار وہ غلط ہیں، یہ صحیح ہے۔
اب دیوبندی کے پاس چلے جائیں تو وہ جس طرح سے پھر نقطے ملاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے نہیں 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 بھائی وہ سب غلط ہے، یہی صحیح ہے۔ اہل حدیث حضرات کے ہاں آدمی چلا جائے تو وہ جس طرح سے پھر نقاط جوڑ جوڑ کے بات کو سمجھاتے ہیں، فلاں واقعہ، فلاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، فلاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فلاں قرآن کی آیت، یہ بات وہ بات، اس طرح سے معاملہ اس طرح سے معاملہ، ایسی ایسی کڑیاں ملائیں گے، ایسے ایسے نقطے ملائیں گے کہ بندہ کہے گا وہ سب کے سب غلط ہے، یہی درست ہے۔ اور ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے ہم صحیح ہیں، تو بھائی یہ کام تو ابلیس نے کیا تھا نا، کہ وہ غلط ہے میں صحیح ہوں، وہ کم تر ہے میں بہتر ہوں، وہ غلط راستے پہ میں درست راستے پہ ہوں، میں بہتر ہوں وہ کم تر ہے۔ اس طرح کی لڑائی، اس طرح کی چیز تو ابلیس نے کی ہوئی تھی۔ شریعت کا جو تیسرا پہلو ہے، جو تیسرا اصول ہے، وہ ہر ملک میں حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ہر ملک میں ہر حاکم وقت اپنے ملک کے تمام مسالک کو، تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کرے، ان کے جید علماء کو بٹھائے اور ان سے ایک متفقہ فیصلہ لے۔ ملک میں انتشار، مذہبی انتشار، مسلکی انتشار رک جائے گا۔ متفقہ فیصلہ جو اجماع کا ہے، ویسے تو اجماع کا جو یہ خاکہ ہمارے علماء حضرات بیان کرتے ہیں وہ تو عالمی سطح پہ بیان کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر عالمی سطح پہ آپ اگر اجماع کریں گے تو ملکوں میں تو یہ اختلافات رہے گا، پھر مسلمان کا دشمن رہے گا۔ اجماع کا اصل جو خاکہ دیا گیا یا اصول دیا گیا تھا، وہ حقیقت میں تمام علماء کرام اگر اس بات سے اختلاف کرتے ہیں تو بھلے کریں، اپنا جواب پھر خود سوچ کے رکھیں۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اگر کسی مملکت میں یا کسی سلطنت میں رہنے والے لوگ آپس میں ہم خیال نہیں ہوں گے تو ان کے اختلافات ہوں گے، اور ان اختلافات کی بنیاد پہ فتنہ فساد ہوگا اور خون بہے گا، اور اسی فتنہ فساد اور اسی خون بہانے کی نشاندہی تو فرشتوں نے بھی کر دی تھی۔ تو اجماع کا اصل اصول رکھا اس لیے گیا تھا کہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور مفتیان اعظام کو اکٹھا بٹھایا جائے اور متفقہ طور پہ کوئی ایک لائن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک رسی تیار کریں، سب مل کے اپنی اپنی جناب اپنے اپنے دھاگے سب لے کے آئیں، اور وہ سب دھاگے آپس میں یوں ملا کے ان کو جوڑ کے ایک رسی بنائیں، اور اس ملک کی امت کو وہ رسی دے کہ اب یہ رسی پکڑ لو، یہی رسی جو پکڑ کے رکھے گا وہی سیدھے رستے پہ رہے گا۔ قرآن کی تعلیمات تو جس نے بھی دی ہیں سب درست ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ شیعہ کی بات غلط ہے، سنی کی بات غلط ہے، دیوبندی کی بات یا اہل حدیث کی بات، کسی کی بھی بات غلط بالکل نہیں ہے، سب درست ہے۔ جو احادیث کرام سب سنا رہے ہیں وہ بھی سب درست ہے، کسی بات میں کوئی اختلاف کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم فقیروں میں سے بھی کوئی ایسا فقیر آپ کو نہیں ملے گا جو ان کی بات کی تردید کرے کہ نہیں وہ غلط کہہ رہے۔ غلطی کہاں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے؟ وہ غلطی یہاں ہو رہی ہے کہ جو ہم نے ملکوں کی سرحدیں ہماری ہیں، ان سرحدوں کے اندر ایک اجماع ہونا چاہیے، اور اسی اجماع سے یہ ہے کہ اس ملک کی مذہبی مسلکی معاملات کو ایک درستگی ملے گی، ایک سمت ملے گی، ملک میں امن امان قائم ہوگا، سب ہم خیال ہوں گے، مسجدوں کا ایک ہی انداز کا خطبہ ہوگا، علماء کرام کا
ایک ہی انداز کا بیان ہوگا، تمام کا درس ایک ہوگا، تمام کی تعلیمات ایک ہوں گی، ایک رستے، ایک سمت، ایک پلیٹ فارم کی ہوں گی، تو پورے ملک کی ایک ہی ذہن سازی ہوگی، اور تمام ملک کے تمام وہ مذہب کے ماننے والے وہ ایک رسی سے جڑ جائیں گے، ایک امت بن جائیں گے۔ اس چیز پہ کام کوئی نہیں کر رہا، کریں گے تو دکانیں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ جو اصول شریعت نے متعین کیے ہیں، تمام باشرہ لوگ ہیں نا، شریعت سے سچے ہو نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ آپ لوگ سچے ہو نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے نا، آؤ عشق کے رستے پہ آؤ نا۔ اس نے تو سب کو جوڑ کے رکھا تھا، آپ نے سب کو توڑ کے رکھ دیا ہے، کہاں سے عشق کے رستے پہ ہیں؟ اگر عشق کے رستے پہ ہیں تو سب کو جوڑیے، اور جوڑنے کے لیے الگ الگ محنت مت کیجیے، سب مل کے ایک محنت کیجیے۔ اس بات پہ محنت کیجیے کہ لوگوں کو دین کیا سکھانا ہے، اس پہ اتنی محنت کرنے کے بجائے آپ یہ محنت کریں کہ میں نے اپنے دوسرے مسلک والے دوست کو اپنے ساتھ کیسے ملانا ہے۔ آپ تمام مسالک اگر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، جڑی ہوئی ایک ملی جلی اجتماعی لیول پہ ایک اگر آپ کوئی سبیل نکالتے ہیں، وہی سبیل ملک کے لیے، قوم کے لیے، سلطنت اسلامیہ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک راہ ثابت ہوگی، اور وہی صراط مستقیم ہوگی، وہی حبل اللہ ہوگی۔ اسی کو پکڑنے سے آدمی دین پہ اور شریعت پہ رہ سکے گا۔ لہذا ہماری تعلیم تو یہی ہے، جڑنے کی۔ ہم تو دلوں کو رب سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، دلوں کو لوگوں سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو مسالک کی تفریق میں جاتے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں تمام مسالک اپنی جگہ پہ درست ہیں، آپ اس تفریق میں جائیں نہیں۔ یہ اسلام بہت بڑا درخت ہے، دین حنیف بہت بڑا درخت ہے، جس کو نام اسلام کا دیا گیا ہے۔ ہم جو جسے دین اسلام کہتے ہیں، یہ دین حنیف ہے، دین اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس کی مرکزی صفت ہے، دین حنیف کی مرکزی صفت جو ہے وہ اسلام ہے، کہ یہ سلامتی والا ہے۔ دین حنیف سیدھا رستہ، دین حنیف یعنی سیدھا رستہ، زندگی جینے کا بالکل سیدھا بالکل سیدھا رستہ۔ اور وہ سیدھا تو تب ہوگا نا جب یہ سب مل کے اس کو ایک سمت دیں گے، سب اپنے اپنے حصے کے دھاگے لے آئے، ان دھاگوں کو پرو کے ایک رسی بنائے، کچھ چیزیں جن میں اختلاف ہے ان سے آپ نکل جائیں۔ قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آ جاؤ، قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تو ان لوگوں کے لیے کہا تھا جو غیر مسلم تھے، غیر مسلموں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی اور دوسرے مسالک کے لوگوں میں بھی کچھ چیزیں تو کامن تھی جو اسلام سے ملتی جلتی تھی۔ تو اس وقت تو یہ آیت اس لیے آئی تھی کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو چیزیں تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسی ہیں، پہلے ان پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، پھر آگے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اکٹھا کیوں ہونا تھا؟ اس لیے کہ امن امان رہے، خون ریزی نہ ہو۔ اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، وہ نہیں چاہتا میرے بندے کا خون بہے، وہ نہیں چاہتا میرے بندے کو تکلیف پہنچے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اذیت میں رہے، تو وہ کیسے چاہے گا میرا بندہ جہنم میں جائے، آگ میں جلے؟ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا انداز تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذرا سا بھی احساس کر کے دیکھیں نا، اس وقت رب نے اپنے بندے سے کیسی محبت کی۔ لہذا میرے خیال گفتگو کچھ زیادہ لمبی ہو گئی، ہماری نشست ویسے 10-15 منٹ کی ہوتی ہے، تو آج کی نشست کے لیے میرے خیال ہے صرف شریعت کے ان 3 اصول پہ جو ہم نے مختصراً بات کی ہے،
بالکل ہی اختصار سے ہم نے جو گفتگو کی ہے میرے خیال سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے. پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم پھر جو ہے وہ علم حقیقت کے بھی 3 اصول ہیں ان کے حوالے سے پھر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک پاک ہمیں اور آپ سب کو اپنے حبیب کے عشق اور اپنے عشق کی دولت نصیب کرے. ہمیں ہمارے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کرے. جب مالک نے ہر حوالے سے ہر وہ مذہبوں اور مسلکوں کی لڑائی سے نکل کے سب کو جمع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی بات ہے اس پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تاکہ فتنہ فساد نہ ہو، لڑائی نہ ہو. اس ایسے مہربان رب کے ذکر کو اپنی زبانوں پہ رکھیں، اپنے دلوں کو منور کریں اور اپنی ذات کو اس ذات کے ساتھ جا کے ملائیں، اس کے حقیقی خلیفہ بننے کی کوشش کریں. اور اسی سے ہماری کامیابی ہے، اس دنیا کی بھی اور اس دنیا کی بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب فرمائے. جزاک اللہ.